ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ انہیں پائیں جنگ میں، یعنی ایسا ممکن تھا کہ یہ بھیس بدل کے منہ ڈھک کے کفار کی طرف سے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو پھر ان سے ایسی ان کی خبر لیں کہ ان کے حواس باختہ ہو جائیں اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر ان میں سے کسی سے آپ کو جو ہے بدعہدی کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ جو ہے ان کے منہ پہ دے مارے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اس لیے کہ اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا جنہیں معاہدے کا کوئی احساس ہی نہ ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور یہ کافر یہ نہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ ہم پہ بازی لے گئے، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ ہمیں نہیں ہرا سکتے، یعنی ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تمہارے مسلمانوں جہاں تک بھی تمہارا امکان ہے بس چلے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ من قوت اپنی جو ہے جمع کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑے، یعنی جنگ کے لیے ظاہر ہے اس زمانے میں گھوڑا بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ بلا دھڑک دشمن کے جو لشکر تھے اس میں گھس جاتا ہے، اندر جا کے جو ہے حملہ وہ کرواتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ ایک بہت اس زمانے میں اہمیت کی حامل شے تھی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل ٹینک کی صورتحال، تو اس زمانے میں گھوڑا اتنا اہم ہوتا تھا جو خاص طور پر سکھایا ہوا کہ کیسے جنگ میں حصہ لینا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے گھوڑے جو ہے وہ باندھ کے تیار رکھو، ترہبون بہی، تاکہ ان کے ذریعے سے خوف زدہ کرو عدو اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور دوسرے دشمنوں کو، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اور یہ یہود بھی ایسے ہی دشمن تھے جو اندر ہی اندر جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یعنی یہاں مراد ہے اس قتال فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے، یوفا الیکم، وہ تمہیں پورے کا پورا لوٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی مائل ہو جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا يَخْدَعُوكَ، اور اگر اندیشہ ہو کہ یہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو جان لو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کی اور ان لوگوں کی جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ دونوں اس آیت کے مطلب دیے گئے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور اہل ایمان کی مدد سے آپ کی تائید کی، اور یا وہی تو ہے جس نے آپ کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ بات جو ایک ہے، اللہ ہی کی طرف سے دل میں کسی کے ڈالی جاتی ہے محبت بھی اور ایمان بھی۔ اگر کسی کو توفیق نہ ملے تو وہ ایمان کیا لائے گا، اتباع کیا کرے گا اور عمل کیا کرے گا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اہل ایمان کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اے نبی اگر آپ اس زمین کی ساری دولت بھی جمع کر کے خرچ کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے۔ سینکڑوں سال سے جن قبیلوں کے درمیان دشمنی چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کے سینکڑوں افراد قتل ایک دوسرے کے ہاتھوں ہو چکے تھے، اور اس وقت تک بدترین ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی برکت، کلمہ کی برکت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا شیر و شکر کر دیا کہ جس کی مثال تاریخ میں ملتی نہیں۔ یہ کتنا بھی خرچ کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا، وہ اللہ تھا جس نے اوس اور خزرج کے لوگوں کے دل آپس میں محبت کے ساتھ بغیر کسی حیل و حجت کے اس طرح جوڑے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں پیدا کر سکتا تھا۔
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑ دیے. إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، یقیناً وہ زبردست ہے اور دانا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اور اے نبی اہل ایمان کو جنگ پر ابھاریے، تحریض پیدا کیجیے، ان میں جذبہ پیدا کیجیے. ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبو 200، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. یعنی 1 اور 10 کی ریشو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر وہ ہوں گے 100 آدمی تو ایسے کافروں کے مقابلے میں وہ 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے اور کفر پر لڑے ہوئے ہیں. الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بوجھ کو ہلکا کیا گیا کہ اللہ نے اسے ہلکا کر دیا. اسے معلوم ہے کہ ابھی تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. دیکھیے بھی صورتحال کیا تھی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ اور سن ہجری کا آغاز ہوا ہے. 1 سال اور 9 مہینے کے بعد ہی غزوہ بدر وقوع پذیر ہو رہا ہے. گویا کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں کو ایمان لائے ہوئے ابھی پورے 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے. ان کی ویسی تربیت ابھی تک نہیں ہو سکی تھی جیسے کہ جو صحابہ مکہ سے تشریف لائے تھے ان کی تربیت تھی. وہ تھے جو کہ انتہائی صادق الایمان، سابقون الاولون، اگرچہ یہ بھی سابقون الاولون کہلاتے ہیں، لیکن ابھی اس درجے کا جو صبر و ثبات کا پیمانہ تھا وہ شاید ابھی پورا نہیں ہوا تھا. لہٰذا تھوڑا اللہ نے کم کر دیا کہ ابھی تمہارا معاملہ جو ہے وہ 1 کے مقابلے میں 2 کا رہے گا، لیکن 1 کے مقابلے میں 10 کا بھی ہوگا. اور بعد میں پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب یہ سب لوگ اس ایمان میں گہرائی اور گہرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی اور وہ صبر و ثبات عطا فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت انہیں بھی مہیا ہو گئی، تو نتیجہ تن پھر یہ ہوا کہ ایسے مار کے وقوع پذیر ہوئے صحابہ کے دور میں بھی، اور اس کے بعد خود غزوہ تبوک کے معاملے میں بھی دیکھیے 2 لاکھ کا لشکر بالمقابل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہر کل جو ہے وہ گھبرا کے واپس لے گئے. اسے جرت نہیں ہوئی کہ وہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، جبکہ 30,000 گئے تھے. 1 لاکھ تو وہ جمع کر چکا تھا جسے ہٹایا ہے، اور 1 لاکھ پیچھے تیاری ہو رہی تھی کہ وہ بھی کمک لے کے پہنچے گا. اگر 30,000 کے مقابلے میں بھی 1 لاکھ گنے تو گنتی کتنی بنتی ہے، اور اگر 2 لاکھ کے مقابلے میں رکھے تو یہ پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ واقعتاً مومن اگر واقعی مومن ہے تو وہ 1-10 پہ بھاری ہے کافر پر. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر تم میں سے ہوں گے 100 صبر کرنے والے، صابرۃ یغلبوا 200، تو وہ 200 آدمیوں پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر ہوں گے وہ 1000 تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین پر دشمنوں کو کچل نہ دے. تریدون عرض الدنیا، تو کیا تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ کے نزدیک پیش نظر تو آخرت ہے. اس کے نزدیک جو ہے جس پر زیادہ اتفاق ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے سورہ محمد میں کچھ ہدایات آئی تھیں جنگ کے متعلق، جس میں فرمایا گیا تھا کہ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ وَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، کہ نبی جب بھی دشمن سے مقابلہ ہو تو سب سے پہلے دشمن کو اچھی طرح کچل دیا جائے، سانپ کا سر جو ہے اچھی طرح کچل دیا جائے، اور پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے، اور دشمن کی طاقت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو ختم کرنے کے بعد پھر قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ آپ اسے فدیہ دے کے چھوڑ دیں یا بالکل جو ہے وہ احسان کر کے چھوڑ دیں، لیکن اس سے پہلے نہیں. لیکن اس وقت اختلاف رائے ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 70 افراد پکڑے ہوئے تھے،
اور ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ موجود تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور کچھ ایسی جذباتی کیفیت بھی ہوئی کہ مسلمانوں نے جب انہیں باندھا ہے پکڑ کے تو بڑا سختی سے ذرا باندھا ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ کیسے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے۔ تو حضرت عباس جو تھے وہ کراہ رہے تھے، تکلیف تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑ رہی تھی مختلف لوگوں کی، آپ نے فرمایا ان سب کے بند تھوڑے سے ڈھیلے کر دو، اور اس کے بعد طے یہ ہوا کہ دو رائے ایک طرف ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ یہ دشمن ہیں، اگر انہیں آزاد کیا گیا تو پھر جا کر کے ان کے ساتھ پھر ہمارے مقابلے پر آئیں گے، لہٰذا ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور جس کا جو قریبی عزیز ہے وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے، تاکہ دوسرے پر یہ الزام بھی نہ کوئی تھوپ سکے کہ ہمارے عزیز کو اس نے مارا ہے۔ لہٰذا جو جس کا قریبی ہے وہ اس کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ لیکن دوسری طرف رائے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ دوسرے صحابہ کی، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہیں فدیہ دے کر کے، یہ اگر فدیہ دے دیں تو چھوڑ دینا چاہیے، یا مختلف دوسری شرائط بھی نرم رکھی گئی کہ اس کے ذریعے سے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب دیکھیے رائے کس بنیاد پر ہوئی۔ ایک ہے مکمل طور پر دشمن کا سر کچل دینا کہ وہ دوبارہ لوٹ کے آئے ہی نہ، ایک ہے موقع پر جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ان کا سر کچل دیا گیا۔ اب ادھر پیش نظر یہ تھا، اس آیت کی توجیہ کی گئی جو سورہ محمد میں آئی تھی کہ ہم نے دشمن کو مار بگایا، اسے سختی سے کچل دیا، 70 ان کے مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اب یہ کیسے سر اٹھا سکتے ہیں؟ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ اب اس آیت کے مطابق انہیں فدیہ لے کر کے یا احسان کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، اور حضرت زینب نے جب فدیہ کا معاملہ طے ہوا تو انہیں ان کی والدہ محترمہ یعنی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو ایک ہار کسی زمانے میں سونے کا تحفے کے طور پر دیا تھا، انہوں نے وہ بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ ہار لے کے تو میرے شوہر کو رہا کر دیا جائے، یہ فدیہ کے طور پر رکھ دیا جائے۔ جب وہ ہار آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاد کر کے کہ خدیجہ کے ہم پر کتنے احسانات تھے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں زینب۔ سب نے جو ہے یک زبان ہو کے اجازت دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پھر انہیں واپس کیا۔ تو اس قسم کے معاملات بھی اس وقت جذباتی جو سامنے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے سے ہم نے حکم نہ دے دیا ہوتا کتاب میں، یہ ریفرنس ہے اس سورہ محمد کی آیت کی طرف کہ جس کی بنیاد پر آپ نے توجیہ کر کے فیصلہ کیا ہے تو اس کی پاداش میں آپ کو سخت سزا دی جا سکتی تھی۔ وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، چنانچہ مسلمانوں اب جو بھی تمہیں غنیمت حاصل ہوئی ہے اسے کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن آئندہ کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی آپ کے قبضے میں آئے ہیں انہیں کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے، کھوٹ نہیں ہے، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تو تم سے جو لیا گیا ہے یعنی فدیے کے طور پر وصول کیا گیا ہے، اللہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، اور یغفر لکم، تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ خیر کیا ہو سکتی ہے ان کے دل میں کہ وہ اب بھی سمجھ جائیں اور ایمان لے لیں، لیکن فدیہ جو لیا جا چکا کیونکہ بطور کافر لیا گیا ہے، وہ فدیہ تو اسی طرح رہے گا، لیکن اللہ اپنی جناب سے ایسی برکت تمہیں عطا فرمائے ایمان لانے کی شکل میں کہ اس سے زیادہ تمہیں عطا کر دے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اس نے دیکھا کہ تمہارے دل میں خیانت ہے، تمہارا ارادہ دھوکے بازی کا ہے، فقط خان اللہ من قبل، تو پہلے بھی تم خیانت تو کر ہی چکے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اسی کی وجہ سے تم آج قیدی ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ سب کچھ جانے والا اور دانا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور وہ لوگ بالخصوص جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، دلی اور جانی دوست ہیں،
والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے لیکن ہجرت کر کے آئے نہیں مدینہ، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کے ساتھ تمہارا دوستی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب وہ جو لوگ جو تھے، دیکھیے جب تحریک ہوتی ہے تو اس سے آگے بڑھنے کے لیے دست و بازو کی ضرورت ہوتی ہے، مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ مین پاور ساری اکٹھی نہیں ہوتی تو اس وقت تک جو ہے غلبہ دین کے لیے اس طرح کام نہیں ہو سکتا جیسے کہ شارٹ مین پاور کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ لہذا حکم دیا گیا تھا کہ جو مسلمان جہاں بھی ہے وہ اپنے قبیلے کو، اپنے کاروبار کو، سب کو تج کے مدینہ آ کر کے آباد ہو جائے، تاکہ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے اسے وجود بخشا ہے، وہاں اللہ کا دین اب نافذ ہو رہا ہے، اور آگے پھر اس دین نے بڑھنا ہے، پھیلنا ہے، اس کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی نہیں آتا تو پھر سورہ نساء میں تو اس کے بعد، کیونکہ سورہ نساء نازل ہوئی ہے وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی، سن 2 ہجری میں آ رہی ہے، تو وہاں تو پھر سختی کر دی گئی کہ اب اگر نہیں آتے تو تمہارے دشمن ہیں، انہیں جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ اس لیے کہ جب بھی وہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھا بھی ہوا ہے اور رہ رہا ہے اپنے مفادات کی خاطر قبیلے کے اندر، تو وہ مسلمانوں کے خلاف جب کوئی مہم ہوتی تھی تو مقابلے پر ساتھ آ جاتا تھا اور پھر مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا اپنے قبیلے کو دکھانے کے لیے، تو گویا تو وہ تو پھر نام کا مسلمان۔ لہٰذا یہاں ابتداً یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر وہ دارالاسلام میں ہجرت کر کے نہیں آتے تو تمہارا ان کا کوئی دلی رشتہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ کسی وقت تم سے مدد مانگے دین کے متعلق، فَعَلَيْكُمْ نَصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تو ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے، لیکن ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، کافر ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور اگر اے مسلمانوں تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین پہ بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، گھر بار چھوڑے۔ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی ہیں جو کہ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے ہے مغفرت بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام کے ساتھ رزق۔ والذین آمنوا من بعد، اور پھر وہ لوگ بھی جو بعد میں ایمان لائے، وہ ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئے، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کے جد و جہد کی اللہ کے دین کے لیے۔ فاولئک منکم، ان کا شمار بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ واولو الارحام بعضهم اولی ببعض، ہاں البتہ وراثت کے معاملے میں، اس لیے کہ اب یہ کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے کہ رشتہ اخوت میں جب سب کو پرو دیا گیا ہے، ایک مہاجر اور ایک انصار صحابی، انہیں بھائی بھائی بنا دیا گیا، اور اس وقت قربانی کے وہ جذبے سامنے آئے۔ کسی کا کاروبار تھا، اس نے کہا بھی آدھا تمہارا آدھا میرا، گھر تھا آدھا تم لے لو آدھا مجھے دے دو۔ اس قسم کی جو ہے وہ ساری صورتحال پیدا ہوئی، ایک جذبہ تھا محبت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رافت اور رحمت ان کے درمیان پیدا فرمائی، اتحاد سے انہیں جوڑا۔ تو یہ بھی معاملہ اب سوچ رہے تھے لوگ کہ شاید یہ جو بھائی چارہ ہوا ہے اس میں وراثت میں بھی حصہ ہوگا، لیکن اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ وراثت کے حقدار وہی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ اور بعد میں پھر واضح طور پر وہ قانون وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، جس میں یا والدین یا اولاد، پہلی صف کیا ہے وراثت کی؟ والدین اور اولاد، اگر وہ نہیں تو پھر بھائی بہن اس میں شامل ہوتے ہیں، باہر سے کوئی جب وہ اس وراثت کی تقسیم میں شامل نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرما دیا گیا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اس معاملے میں خونی رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حکم کے مطابق۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين